إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات کان من نہج سلفنا، ہمارے اسلاف کے طریقے میں سے تھا. خامساً، پانچواں نمبر، العمل بالعلم، علم پر عمل کرنا. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، دیگر سرپرستوں کی، قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. کتنا واضح کمپیریزن ہے. اتبعوا ولا تتبعوا، کس کا اتباع کرو اور کس کا اتباع نہ کرو، لیکن تم سمجھتے کم ہو. قلیلا ما تذکرون، جو رب کی طرف سے آیا ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور اس کے سوا جو دوسرے ہیں ان کی بات نہیں مانو، لیکن تم سمجھتے نہیں. ثم خاطب اللہ العباد، پھر اللہ نے بندوں کو مخاطب کیا. وَأَلْفَتَهُمْ إِلَى الْكِتَابِ، اور انہیں ملتفت کیا، یعنی ان کی توجہ دلائی کتاب کی طرف. فقال، پھر فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ای الکتاب الذی ارید انزالہ لاجلکم، یعنی وہ کتاب جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تمہاری خاطر اتاروں. وہو من ربکم، اور وہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. الذی یرید ان یتم تربیتہ لکم، وہ جو چاہتا ہے کہ تمہاری تربیت کو مکمل کر دے. فَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْكِتَابَ، تو اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے. الَّذِي إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُ، جس کو اگر تم نے فالو کیا، جس کی اگر تم نے پیروی کی، کَمُلَتْ تَرْبِيَتُكُمْ، تو تمہاری تربیت مکمل ہو جائے گی. یعنی تربیت قرآن کے اندر ہی ہے. ہم کہتے ہیں تربیت کے لیے الگ پیریڈ بناتے ہیں، کوئی جو قرآن سے تربیت نہ پائے وہ کس چیز سے تربیت پائے گا. وَتَمَّتْ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ، اور تم پر نعمت بھی مکمل ہو جائے گی. وَهُدِيتُمْ لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَمَعَالِيهَا، اور تم راہ پاؤ گے یا ہدایت دیے جاؤ گے بہترین اعمال کی طرف اس قرآن کے ذریعے. والأخلاق، بہترین اخلاق کی طرف. کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے. تو کیا تھا آپ کا اخلاق؟ آپ کا اخلاق قرآن ہی تھا. وَمَعَالِيهَا، اور اس کے بلند اخلاق کی طرف یا اس کی بلندی کی طرف تمہاری رہنمائی کی جائے گی. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور تم اس کے علاوہ باقی اولیاء کی پیروی نہ کرو. أَيْ تَتَوَلَّوْنَهُمْ، یعنی تم ان سے دوستی کرتے ہو. وَتَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اور تم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو. وَتَتْرُكُونَ لِأَجْلِهَا الْحَقَّ، اور ان کی خاطر حق کو چھوڑ دیتے ہو، حق کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے چل پڑتے ہو. اس کا قول، اس کی وزڈم، اس کا شعر، اس کا فرمان، اس کی بات. اور بعض اوقات تو ہم قرآن میں ایک حکم پڑھتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں تو ماں باپ کوئی اور حکم دیتے ہیں، دوست کچھ اور کہتے ہیں، معاشرہ کچھ اور کہتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کو اوپر رکھتے ہیں اور کس کو نیچے رکھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ عملی طور پر بتائیے. قرآن کی بات تو وہ کلاس روم تک ہے، وہیں پڑھ کے وہیں چھوڑ کے بھول کے آ گئے ہیں. اب دوستی ہے، محبت ہے، تعلق ہے اوروں کے ساتھ، اور مانتے بھی انہی کی ہیں، کیونکہ ان میں جینا ہے،
ان میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس آیت کو پلے باندھ لیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرنی ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کی پیروی نہیں کرنی جو اللہ کے مقابل ہوں، ورنہ ہم نے قرآن میں سے کچھ سمجھا نہیں. قلیلا ما تذکرون. اور اس میں بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہم پیروی نہیں بھی کرتے نا تو امپریس بہت ہوتے ہیں اور چیزوں سے، ادھر ادھر کی چیزوں اور انسانوں کی وزڈم اور مشرق و مغرب کے فلسفیوں کے خیالات اور قسم کی باتیں جو ہیں ان سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یا بعض اوقات اپنے کلام میں اور باتوں میں زیادہ کوٹ کرتے ہیں. اور قرآن کی بات کو ہم تو یہ ظاہر کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، اتنا بھی کانفیڈینس نہیں ہمارے اندر. اس کو بھی خوشی سے نہیں بتا سکتے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے کیا پڑھتے ہو، یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے. ای تتولونہم وتتبعون اہواءہم وتترکون لاجلها الحق، لوگوں کی خاطر حق کو چھوڑ دیتے ہو. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قال الشیخ السعدی، شیخ سعدی نے کہا، یہ مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر کے ریفرنس سے یہ بات کر رہے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. فی اصول الدین وفروعہ، دین کے اصول اور فروع کے بارے میں. وفی احکام الدارین، اور دونوں جہانوں کے احکام کے بارے میں. وکل ما یحتاج الیہ العباد، اور ہر اس چیز کے بارے میں جس کے بندے محتاج ہیں، جو بندوں کی ضرورت ہے، اس کا واضح بیان ہے. فہو مبین فیہ اتم تبیین بالفاظ واضحۃ ومعان جلیۃ. فہو مبین، اس میں بیان کیا گیا ہے، اتم تبیین، مکمل طور پر بیان کرنا، بالفاظ واضحۃ، واضح الفاظ کے ساتھ، ومعان جلیۃ، اور واضح معنی کے ساتھ. جلیہ بھی واضح ہوتا ہے، یعنی اس میں واضح الفاظ اور واضح معنی کے ساتھ مکمل طور پر احکام کی وضاحت کی گئی ہے. حتی انہ تعالی یثنی فیہ الامور الکبارى، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں دہراتا ہے بڑے بڑے امور کو. التی یحتاج القلب لمرورها علیہ کل وقت، جس کا دل محتاج ہوتا ہے اس پر ہر وقت گزرنے کا. تسنیہ سے ہے یہ یثنی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ریپیٹڈلی لاتا ہے. بہت سی آیات آپ دیکھیں یا بہت سی باتیں ایک دفعہ نہیں کئی بار آ جاتی، دہرائی جاتی. بہت پہلے میں نے کسی استاد سے سنا تھا کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کا ذکر دوسری جگہ نہ کیا گیا. یعنی ایک جگہ بیان ہوتی ہے، پھر اس کی تائید میں کوئی نہ کوئی دوسری جگہ آیت آپ کو مل جائے گی، کچھ الفاظ کی مشابہت کے ساتھ یا معنی کے ساتھ، یعنی وہ موضوع دہرایا جاتا ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ 7 بار آیا قرآن میں، یعنی انسان کی تخلیق کا جو سلسلہ ہے اور شیطان کی جو دشمنی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں، پچھلے اقوام کے قصے ہیں، کئی بار آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن کے ہر پارے میں ہی آیا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس کی دہرائی کی ضرورت ہوتی. تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہم پھر اس مضمون کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں جس کی دہرائی ضروری ہے. وَإِعَادَتِهَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ، اور اس کی ریپیٹیشن ہر وقت. وَيُعِيدُهَا وَيُبْدِيهَا بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَدِلَّةٍ مُتَنَوِّعَةٍ، اور وہ ان کو دہراتا ہے، لوٹاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، مختلف الفاظ کے ساتھ. وَأَدِلَّةٍ مُتَنَوِّعَةٍ، اور متنوع یعنی ویرائٹی آف دلائل کے ساتھ. یعنی دلائل کے بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن مضمون ایک ہی ہوتا ہے.
لِتَسْتَقِرَّ فِي الْقُلُوبِ تاکہ وہ دلوں میں جم جائیں، فَتُثْمِرَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ تاکہ وہ پھل لائیں، تثمر پھل لائیں خیر اور نیکی کے، بِحَسْبِ ثُبُوتِهَا فِي الْقَلْبِ جتنا دل میں وہ جم جائیں اس کے مطابق، وَحَتَّى إِنَّهُ تَعَالَى يَجْمَعُ فِي اللَّفْظِ الْقَلِيلِ الْوَاضِحِ مَعَانِيَ كَثِيرَةً یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹے سے واضح لفظ میں بہت زیادہ معنی کو سمو دیتے ہیں، یکون اللفظ لها کالقاعدۃ والاساس وہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک بنیاد اور اساس بن جاتا ہے، یعنی وہ ان معانی کے لیے بنیادی چیز قرار پاتا ہے۔ وَاعْتُبِرَ هَذَا بِالْآيَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اس آیت کے ساتھ اس آیت کے ذریعے جو اس کے بعد میں آتی، وَمَا فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوَامِرِ وَنَوَاهِيَ الَّتِي لَا تُحْصَى اور جو کچھ اس میں مختلف قسم کے اوامر و نواہی ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بعض الفاظ کی بات کی گئی کہ وہ دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان معنی کے لیے قاعدے اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس آیت کو جس میں وہ لفظ آتے ہیں اس کے بعد آنے والی آیت سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے کہ آیات کو سنگل آؤٹ کر کے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کو ان کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں، کیونکہ اگر آپ ان کو وہاں سے اٹھا کے اپنے من مانے مطلب پہنائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس موقع محل کے اعتبار سے نازل ہوئی، اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا گیا، اس آیت میں کیا کہا گیا، اور اس کے بعد والی آیت میں کیا کہا گیا، پھر جا کے معنی متعین ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ جیسے کہیں درس دیتے ہیں یا لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ کہیں سے کوئی آیت کا کوئی سرا پکڑ لیتے ہیں اور پھر آپ سے سوال شروع کر دیتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو کہا گیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں بنتا۔ کبھی بھی جواب نہ دیں کہ ہاں بنتا یا نہیں بنتا، انہیں کہیں کہ میں آیت کھولتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جب آپ آیت کھولتے ہیں تو اطمینان قلب ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مراد ہے وہ وہیں سے اس آیت اور اس سے اگلی پچھلی کو پڑھ کے سمجھ آ جاتی۔ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ جو اپنے نظریات ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتا ہے اور قرآن سے آیت کوٹ کرتا ہے۔ فلاں نے یہ بات کہی ہے، اس نے تو قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا، ضرور دیا ہوگا، لیکن اس کو کانٹیکسٹ کے بغیر۔ ایسا ممکن ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکالیں اور جو آپ کا دل چاہے اس کے اوپر وہ لگا کے لوگوں کو پیش کر دیں، دیکھیں یہ تو قرآن میں لکھا ہوا، قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اگر کانٹیکسٹ سے ہٹ کے آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر تو ساری نمازیں چھوڑ بیٹھیں گے کہ میں تو قرآن پر عمل کر رہی ہوں، کیونکہ قرآن میں کہا ہے نماز کے تو قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اس نے قرآن کی وہ ساری آیتیں بھلا دی اور ان کی نفی کر دی جس میں اقیم الصلاۃ کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو اب سننے والا یا پڑھنے والا تو کہے گا ہاں تو قرآن کے لفظ ہیں۔ ایک چھوٹی سی عام فہم مثال دے رہی ہوں، اسی قسم کے بہت سے اور کام بھی کیے جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ آپ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں آپ کو قرآن کا مزاج سمجھ آنے لگتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اس طرح کی چیز کرتا ہے تو آپ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کر رہا ہے، پھر آپ اس ریفرنس سے قرآن کو دوبارہ اپنے اس سے دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بات کچھ اور ہے، اور اس طرح بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں، ورنہ لوگ قرآن ہی کے ذریعے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ پھر جب یہ قرآن ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے، صَارَ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ كُلِّهِمْ تو یہ اللہ کے سارے بندوں پر ایک حجت بن گیا، وَانْقَطَعَتْ بِهِ حُجَّةُ الظَّالِمِينَ اور اس کے ذریعے ظالموں کی حجت کٹ گئی، وَانْتَفَعَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ فائدہ اٹھایا، فَصَارَ هُدًى لَهُمْ تو وہ ان کے لیے ہدایت بن گیا، يَهْتَدُونَ بِهِ إِلَى أَمْرِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وہ اس کے ذریعے اپنے دینی اور دنیاوی کاموں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، يَنَالُونَ بِهِ كُلَّ خَيْرٍ جس کے ذریعے وہ ہر خیر پاتے ہیں، پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس قرآن کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پا لیتے ہیں۔ فَالْهُدَى مَا نَالُوهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نَافِعٍ وَعَمَلٍ صَالِحٍ تو ہدایت تو وہ علم نافع اور عمل صالح ہے جو انہوں نے اس کے ذریعے حاصل کیا۔
تو یہاں الہدا کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل رہی ہے کہ الہدا کا مطلب کیا ہے؟ علم نافع و عمل صالح، نفع مند علم اور عمل صالح جو اس علم کے مطابق ہو انسان کا. قال عمر بن الخطاب، یہاں پر ان کا کلام ختم ہو جاتا ہے شیخ سعدی کا. قال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کہتے ہیں لا یغرنکم من قرأ القرآن، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے. انما هو کلام یتکلم به، یہ تو بس ایک کلام ہے جو وہ زبان سے ادا کرتا ہے. ولکن انظروا الی من یعمل به، لیکن تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس پر عمل کرتے ہیں. صرف قرآن پڑھے ہوئوں کو مت دیکھو، عمل کرنے والوں کو دیکھو. کئی بار یہ جملہ سننے کو ملتا ہے نا، فلاں نے ایسا اور ایسا کر دیا، ویسے تو وہ بڑا قرآن پڑھا ہوا ہے. یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ایسے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے وہ کرتے ہیں. اور اس میں سے اکثر لوگ پھر سچ ہی کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے والے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں تو وہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے بھگاتے ہیں. تو یہی کہتے ہیں عمر بن خطاب، یہ نہ دیکھو کہ کون قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ کرائیٹیریا کافی نہیں، یہ دیکھو اس کا عمل کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے. ان الحسن قال، حسن سے مروی ہے کہتے ہیں ان هذا القرآن قرأه عبید وصبیان لم یأخذوه من اوله، اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اس کے اول سے شروع سے نہیں لیا. کیا مطلب؟ یعنی اس پر عمل نہیں کیا. ولا علم لهم بتأویلہ، اور انہیں اس کا مطلب بھی نہیں آتا. یعنی جیسے ہم بچوں کو حفظ کرا دیتے ہیں یا ویسے پڑھاتے ہیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. ان احق الناس بهذا القرآن ما رؤی فی عملہ، اس قرآن کے پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس کے عمل میں قرآن دیکھا جا سکے. رؤیا رآ سے دیکھا جائے، فی عملہ اس کے عمل میں، جس کے عمل میں قرآن نظر آتا ہے وہ دراصل صاحب قرآن ہے، وہ قرآن پڑھا ہوا ہے. یعنی صرف حافظ ہونا یا صرف اس کا ترجمہ پڑھ لینا یا تفسیر پڑھ لینا یہ کافی نہیں صاحب قرآن ہونے کے لیے، اہل قرآن ہونے کے لیے یہ کافی نہیں. اہل قرآن کون ہے؟ جو اس پر عمل کرتے ہیں. حامل قرآن کون ہے؟ جو اس پر عمل کرتے ہیں. وعن ابن عباس قال، ابن عباس کہتے ہیں ضمن اللہ، اللہ نے ضمانت دی ہے لمن قرأ القرآن واتبع ما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس کی پیروی بھی کی جو اس میں اس نے پڑھا. اللہ یضل ولا یشقی، کہ نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ بدبخت ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی نہیں ہوگا، محروم بھی نہیں ہوگا. ثم تلا، پھر یہ آیت پڑھی فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا اور نہ محروم ہوگا. فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، خالی قرأ نہیں ہے، کیا ہے؟ اتبع. وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے من قرأ القرآن واتبع بما فیہ ہداہ اللہ من الضلالۃ، جس نے قرآن پڑھا اور اس نے اس کی پیروی کی جو اس میں ہے، یعنی قرآن کی پیروی بھی کی، تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. کس سے؟ من الضلالۃ، گمراہی سے. ووقاہ سوء الحساب، اور بچا لے گا اس کو برے حساب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن. ذالک بان اللہ تعالی یقول، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، تنگ زندگی ہے. کس کے لیے؟ جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا. زندگی میں تنگی ہونے لگے تو اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ کہیں قرآن سے روگردانی تو نہیں کی. فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. وقال سفیان عن منصور قلت
سفیان نے منصور سے روایت کیا، کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا الحجاج، اے ابو حجاج، ما قول اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ دراصل بچنے والے ہیں، تقوی والے ہیں. یعنی اس سے کون مراد ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. قال هم الذین جاءوا بالقرآن، وہ کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن لائیں گے. فقالوا، پھر کہیں گے، ھذا آتیتمونا فقد عملنا بما فیہ، کہ یہ وہ قرآن ہے جو تم نے ہمیں دیا تھا. فقد عملنا بما فیہ، پس تحقیق اس میں جو کچھ ہے ہم نے اس پر عمل کر لیا ہے. یعنی اس سے مراد عمل کرنے والے ہیں. قال القرطبی رحمہ اللہ، قرطبی کہتے ہیں الا وان الحجۃ علی من علمہ فاغفلہ اوقد منها علی من قصر عنہ وجہلہ. خبردار، بے شک اس شخص کے خلاف حجت زیادہ سخت ہے جس نے اس کا علم حاصل کیا پھر اس سے غفلت برتی. اوقد منها، زیادہ پختہ ہے اس سے، علی من قصر عنہ وجہلہ، جس نے کوتاہی برتی اور اس سے لا علم رہا. ومن اوتی علم القرآن فلم ینتفع، اور جو قرآن کا علم دیا گیا لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، نفع نہیں پایا. وزجرتہ نواہیہ، اور ڈانٹا اس کو اس کی منہیات نے، یعنی جن چیزوں سے رکنا چاہیے. فلم یرتدع، لیکن وہ باز نہیں آیا. یعنی قرآن پڑھا، جن چیزوں پر وعید تھی کہ یہ نہیں کرنی ہے ورنہ سزا ملے گی تو اس نے پرواہ نہیں کی، ان کی کرتا ہی چلا گیا. وارتکب من المآثم قبیحا، اور اس نے بہت کبیح گناہوں کا ارتکاب کیا. ومن الجرائم فضوحا، اور جرائم میں سے رسوا کن جرائم کا ارتکاب کیا، یعنی بدنام کر دینے والے جرائم کا ارتکاب کیا. کان القرآن حجتا علیہ، تو قرآن اس کے خلاف حجت ہے. وخصما لدیہ، اور اس کے ہاں جھگڑنے والا ہے، یعنی اس کے مد مقابل جھگڑا کرنے والا ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. فالواجب علی من خصہ اللہ بحفظ القرآن ان یتلوہ حق تلاوتہ، تو لازم ہے کہ جس کو اللہ نے اس کتاب کے حفظ کے ساتھ چن لیا ہو، خاص کیا ہو، وہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرے جیسے کہ پڑھنا چاہیے. ان یتلوہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرے. یعنی جس کو اللہ یہ سعادت بخشے کہ وہ قرآن حفظ کر لے، پھر اس کو وہ پڑھتا رہے اور اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتا رہے. وَيَتَدَبَّرَ حَقَائِقَ عِبَارَتِهِ، اور اس کی عبارت کے حقائق میں تدبر کرے، غور و فکر بھی کرے. وَيَتَفَهَّمَ عَجَائِبَهُ، اور اس کے عجائب یعنی انوکھی باتوں پر سمجھ بوجھ حاصل کرے. وَيَتَبَيَّنَ غَرَائِبَهُ، اور اس کے جو غرائب ہیں یعنی اجنبی الفاظ ہیں ان کے معنی معلوم کرے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس لیے اتارا ہے اس کو. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن تدبر کے لیے ہے، قرآن اتباع کے لیے ہے، قرآن عمل کے لیے ہے. یعنی اپنے عمل سے قرآن کی تعظیم کرنا چاہیے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ حامل قرآن اسلام کا پرچم اٹھانے والے جیسا ہے، جس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. اس کو قرآن کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، غفلت کرنے والے کے ساتھ غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور لغو کرنے والے کے ساتھ لغو کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی کتنا بھی مجبور کرے.
اب مثلاً آپ شادیوں پہ جاتے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا. اگر آپ کے حال حلیے اور عام لوگوں کے حال حلیے میں جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہ ہو، آپ کے سٹائل میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے ہنسی مذاق میں، آپ کے کھانے پینے میں کوئی فرق ہی نہ ہو باقی لوگوں کی نسبت، تو پھر آپ کہاں کھڑے؟ یعنی کسی محفل میں اگر آپ جائیں اور اس میں سب ایک ہی جیسے نظر آئے، کوئی دیکھ کے نہ پہچان سکے کہ اس میں کون کون قرآن پڑھا ہوا ہے، تو پھر ایسا شخص حامل قرآن تو نہیں نظر آتا. زندگی میں اپنے اصول بنائیں جو قرآن کے مطابق ہیں. یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کھا رہے ہیں، لوگ کیا پہن رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں. اپنی باغ ڈور لوگوں کے ہاتھ میں مت دیں، کتنا بھی کوئی مجبور کرے. آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں میں عام طور پر یہ جو لڈی ڈانس اور اس طرح کی کچھ چیزیں، گانا بجانا بہت عام ہو گیا. چاہے دف ہی بجا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بجا رہا ہے آپ سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں وہاں تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں، شامل ہوئے ہیں. دف کا بجانا کو منکر کاموں میں سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بجایا گیا، لیکن آپ نے خود نہیں بجایا، تو حامل قرآن کو نہیں بجانا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر وہ اوٹ پٹانگ قسم کے شعر و شاعری کر رہے ہیں تو آپ نے نہیں وہ کرنی. کچھ بچیاں یا کچھ ایسے لوگ اگر کوئی شور ہنگامہ کر بھی رہے تو آپ نے نہیں اس میں شریک ہونا، چاہے آپ کو کتنا بھی مجبور کرے. ایک مرتبہ میں کہیں گئی تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں مجھے کسی نے کہا کہ نہیں آپ بھی شریک ہو. میں دیکھ کے مسکراتی رہی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کھینچنا شروع کر دیا. میں صرف مسکراتی رہی. پھر دوسرا بندہ آیا، اس نے مجھے پکڑا، میں پھر کھڑی رہی. تیسرا آیا، پکڑا، کھڑی رہی. بعد میں انہوں نے مجھے معذرت کا میسج لکھا کہ ہمیں آپ کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں. اس وقت تو ہر کوئی جوش میں ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں تو آپ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائیں. تو خوشی میں شریک ہونے کا یہی تھوڑی طریقہ ہے کہ انسان بچوں والی حرکتیں شروع کر دے. جو چیز بچے کر رہے ہیں وہ اگر کوئی آپ کو بھی اس میں گھسیٹ رہا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اس وقت لڑنا جھگڑنا چیخنا چلانا نہ شروع کر دیں، کیونکہ یہ بھی زیب نہیں دیتا. احسن طریقے سے اعراض برتیں، کیونکہ یہ قرآن پڑھانے والے کا مقام نہیں ہو سکتا ایسے کام کرنے کا کہ جس زبان سے قرآن پڑھایا جاتا ہو اسی زبان سے اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں آپ شروع کر دیں. اس زبان کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ قرآن پڑھانے والی زبان ہے، تو یہ بھی قرآن ہی کی تعظیم ہوتی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو قرآن کا اثر قبول کرتے ہوئے حامل قرآن کی زندگی کو بدلنا چاہیے، زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں. اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، یعنی اس کا دل نرم ہو تبھی رونا آتا ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک کے آگے بیٹھ کے اپنی دنیا کے مسئلوں پہ روتا رہے، یہ نہیں اس کا مقصد. یعنی قرآن سن کے رونے والا ہو، یعنی قرآن سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو، بہت باتونی نہ ہو، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے والا ہو، اور نہ تیز طبیعت والا ہو. یاد رکھیے چیخ چلا کے بات کرنا حامل قرآن کو زیب نہیں دیتا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے، آپ نے چلانا نہیں، اپنی بات کریں، فرم طریقے سے کریں. ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کا یا کسی کی زیادتی کا جواب جو ہے احسن طریقے سے دیا جائے. معاذ بن جبل کہتے ہیں ان قریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے. وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھال پہن لیں گے. ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. إن هذا القرآن يهدي